السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹواؤں میں۔ ڈالرز سے لڑتے لڑتے روپیہ لڑکھڑا کر گر پڑا، امریکی کرنسی ہوئی ہے بے لگام۔ دن کے آغاز سے ہی ڈالر کی اڑان بے قابو دکھائی دی، پاکستانی روپیہ زمین بوس نظر آ رہا ہے۔ ڈار صاحب کی پالیسیوں سے جو انہوں نے ڈالر کو 225 روپے پر رکھا ہوا تھا، ڈالر آزاد ہوتے ہی 255 سے 260 پر چلا گیا۔ ڈالر نے روپیے کو زوردار جھٹکا دیا اور پاکستانی روپیہ زمین پر آ ٹپکا۔ ڈالر شتر بے مہار کی طرح اڑان بھرتا گیا۔ دن کے درمیان میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈالر 280 یا 290 پر جا کر بریک لگائے گا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر بینک ریٹ سے 250 کا ہنسا کراس کر گیا۔ اوپن مارکیٹ والوں کی چاندی ہو گئی۔ ڈالر کو اڑتا دیکھ کر ایک ڈالر کے بدلے 260 روپے اینٹھتے رہے۔ ڈالر کے ریٹ نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ڈالر کا یہ گیپ ہٹانا اس لیے ضروری تھا کہ قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو۔ اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ ابھی تو ڈالر کا ریٹ اور بڑھے گا، لیکن کچھ عرصے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈار صاحب اس کو 180 پر لانا چاہتے تھے تو وہ آج 250 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ گیس کی قیمتیں آپ سے جولائی کے مہینے میں وصول کی جائیں گی۔ بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کم از کم 250 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ منی بجٹ لایا جا رہا ہے۔ ٹیکسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ کو فروری کے پہلے ہفتے میں ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا۔ فیصلہ ہو گیا ہے کہ IMF کے آگے جھکنا ہے، ان کے آگے لیٹنا ہے، ان کے پاؤں پر گر کر معافیاں مانگنی ہے اور جتنا بھی پاکستان کو ذلیل کروا سکتے ہیں کروانا ہے۔ اتنے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اگر IMF انہیں 1 یا 2 ارب ڈالر دے بھی دے تو اس سے وہ پاکستان کو کہاں تک لے جائیں گے؟ اگر عمران خان کے چھوڑے ہوئے 27 ارب ڈالر سے ملک کا بھلا نہیں ہو سکا تو 1 یا 2 ارب ڈالر سے کون سا پاکستان ترقی کی منازل طے کر لے گا؟ حکومت کا کہنا ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ڈالر کے ریٹ کو اوپن کیا ہے۔ کیا یہ حکومت عوام کو بیوقوف سمجھتی ہے یا یہ خود ہی بیوقوف ہیں؟ ڈالر کی جتنی سمگلنگ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے۔ ڈالر پاکستان سے باہر کیسے جہازوں کے ذریعے بھیجے گئے، کیسے افغانستان سمگل ہوتے رہے، کون کون سے اہم لوگ ملوث ہیں، عوام سب جانتی ہے۔ بریف کیسوں سے بھرے جہاز کیسے انڈیا لے جائے گئے، عوام کو سب معلوم ہے۔ جب اوپر چور، لٹیرے اور کرمنل لوگ بیٹھے ہوں تو عوام کا کس نے سوچنا ہے؟ عوام جائے بھاڑ میں۔ وہ ایک مثال ہے، اپنا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا۔ امریکی جریدے فائنینشیل ٹائم کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پورٹ پر کھڑے کنٹینر منہ چڑھا رہے ہیں۔ ڈالر ہے نہیں، کریں تو کیا کریں؟ حکومتی دماغ بھی سن ہو چکے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم۔ معاشی بحران آخری حدوں کو چھو گیا ہے۔ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ فائنینشیل ٹائم نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے۔ حکومت IMF کو منانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستانی اور عالمی مالیاتی فنڈ کا پہلا دور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ حکومت IMF کو منانے میں مکمل ناکام نظر آئی۔ دوسرے مذاکراتی دور کے لیے بھی منتیں ترلے شروع کر دیے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑی طاقتیں کچھ اور چاہتی ہیں۔ وہ ہمارے ملک کو اتنا کمزور کر دینا چاہتی ہیں کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام سیل پر لگا دیں۔ ملک کی سلامتی، ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل اس حکومت کے ہوتے ہوئے بے حد خطروں میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ 9 ماہ میں جس طرح ملک کو کمزور کیا گیا تھا، یہ سب کچھ کسی سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ خطرے کی بو آنے لگی ہے۔ پاکستانیوں ہوشیار ہو جاؤ اور جاگتے رہو، یہ سب ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کو اس نہج تک لے جانے والے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں۔ آئین کی پامالی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، عدالتوں سے کھلواڑ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بغیر کسی بات کے بغاوت کے مقدمے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دہشت گردی کے مقدمات، تذلیل کرنا، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ عوام بھوک سے مر جائیں یا کوئی بھی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، عوام کے منہ سے نوالا تک ان لوگوں نے چھیننا ہے۔ اپنے خلاف کوئی بھی آواز اٹھنے سے پہلے بند کر دینا ان کی ہابی ہے۔ ارشد شریف کو ہی لے لیں، آنے والے دنوں میں جو آوازیں آپ عوام تک پہنچ رہی ہیں، شاید یہ بھی ان کو بندے سلاسل ہو جائیں۔ ان کا نظریہ جھوٹ بولنا، لوٹنا، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، پاکستان کے ایئرپورٹ تک ان لوگوں نے گروی رکھ لیے ہیں۔ پاکستان کے قیمتی اثاثے بیچے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا ان کا مشن نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں اپنے ذہن، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، جاگتے رہو، کیونکہ جاتے جاتے یہ آپ کی اور آنے والی نسلیں بھی بیچ کر جائیں گے۔ عمران خان آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو اور اس کے ساتھیوں کو روکا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، نکلو اس کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں نکلو گے، یہ کرمنل لوگ آپ پر ایسے ہی مسلط رہیں گے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔